محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. وَلَقَدْ فَتَّنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ أَنْ يَسْبِقُونَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال أما الكلام على الحروف المقطعة فقد تقدم في أول سورة البقرة. اب مفسر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حروف مقطعات یعنی جو سورتوں کے اول حروف ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں حروف مقطعات، جیسے الف لام میم ہے، حامیم ہے اور الفاظ ہیں. تو فرماتے ہیں کہ ابتدائے سورۃ البقرہ میں ہم اس پر بحث کر چکے ہیں کہ یہ حروف مقطعات جو ہیں ان کا معنی، ان کی مراد جو ہے وہ اللہ جانتے ہیں. اب بعض علماء فرماتے ہیں کہ اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تو علم عطا فرمایا لیکن آگے بیان کرنے کا حکم نہیں. اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ نہیں، اللہ نے اپنے پیغمبر کو بھی علم نہیں دیا. اس کی وجہ یہ ہے تاکہ بعض چیزیں جو ہیں ایسی مغیبات ہوں کہ جب تک اللہ خبر نہ دے کوئی اس پہ بیان نہیں کر سکتا. تو راجح قول یہی ہے کہ ان حروف کا ترجمہ اللہ جانتے ہیں. اللہ اعلم بمرادہ بذلک. وقوله تعالى أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. أحسب الناس استفهام انکار. مفسر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ احسبا حمزہ جو ہے وہ استفہام انکار کے لیے کہ کیا لوگ یہ گمان کرتے ہیں ہم ان کا امتحان نہیں لیں گے، ان کو چھوڑ دیں. نہیں، امتحان ہوگا، اختبار ہوگا، ابتلا ہوگا تاکہ کھرا اور کھوٹا جو ہے وہ نکھر جائے، تاکہ مومن اور منافق جو ہیں وہ جدا ہو جائیں، تاکہ صادقین اور کاذبین کے درمیان میں فیصلہ ہو جائے. اللہ تو سب کچھ جانتے ہیں، اللہ کو کسی امتحان کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اللہ کا معاملہ بندوں سے ایسا ہوتا ہے جیسے بندے خود آپس میں معاملہ کرتے ہیں. اور لوگوں پر بھی واضح ہو جائے کہ صدیق کون ہے اور ابو جہل کون ہے. لوگوں پہ واضح ہو جائے کہ ابو جہل اور اکرمہ میں کیا فرق ہے. لوگوں پہ واضح ہو جائے کہ منافقین اور مخلصین میں کیا امتیاز ہے. اس لیے فرماتے ہیں وَمَعْنَاهُ أَنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى لا بد ان يبتلي عباده المؤمنين بحسب ما عندهم من الایمان. یعنی اس آیت کا معنی یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے ایمان والے بندوں کی آزمائش کرتے ہیں. جیسے ایمان بڑا ہوگا آزمائش بھی بڑی ہوگی، جتنی شان بڑا ہوگا اتنی آزمائش بھی بڑی ہوگی. اس لیے میرے محبوب دو عالم سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہیں انی اوذیت فی سبیل اللہ ما لم یؤذ نبی قبلی قط او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے فرمایا اللہ کے راستے میں جو مجھے تکلیفیں پہنچی ہیں مجھ سے پہلے کسی کو نہیں پہنچی. چونکہ آپ کا شان سب سے بڑا ہے تو امتحان بھی بڑا ہے. اس لیے فرماتی ہیں کما جاء فی الحدیث الصحیح اشد
اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الصالحون ثم الامثل فالامثل يبتلى الرجل على حسب دينه فإن كان في دينه صلابة زيد له في البلاء. صحیح حدیث مبارک میں آیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اشد الناس بلاء، سب سے زیادہ امتحان اختبار جو ہے وہ انبیاء پہ ہوتا ہے. اس لیے آپ دیکھیں کہ انبیاء علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، انبیاء علیہ السلام کو قید خانوں میں ڈالا گیا، انبیاء علیہ السلام کو چاہے کنعان میں ڈالا گیا، انبیاء علیہ السلام کے سر پہ آرے رکھ کے ان کو دو ٹکڑے کیا گیا، انبیاء علیہ السلام کو کبھی بیماریوں میں آزمایا گیا. تو یہ آزمائش ہوتی ہے. اس لیے آپ دیکھیں نا بڑے بڑے اولیاء اللہ ہوتے ہیں لیکن بیماریوں میں مبتلا ہوتے ہیں، بڑی بڑی تکلیفوں میں مبتلا. تو یہ ضروری نہیں ہوتا کہ ہر بیماری گناہ کی وجہ سے ہو. اس لیے علماء فرماتی ہیں کہ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اللہ اپنے بندے کو کسی اعلیٰ مقام پہ پہنچانا چاہتے ہیں، وہ اپنی عبادت سے نہیں پہنچ سکتا تو اللہ امتحان ڈال دیتے ہیں تاکہ کچھ عبادت کچھ مشقت اور اس کو اپنی منزل پہ پہنچا دیا جائے. حضرت ایوب علیہ السلام کی زندگی پہ نظر ڈالیں، حضرت یعقوب علیہ السلام کے فراق پہ نظر ڈالیں، حضرت یوسف علیہ السلام کے قید خانے پہ نظر ڈالیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہود کے پھانسی دینے کی کوشش پہ نظر ڈالیں، میرے محبوب رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یوم طائف پہ نظر ڈالیں، آپ کی ہجرت پہ نظر ڈالیں اور آپ کے مدینہ منورہ کے اس عظیم سفر کو اکیلا طے کرنے میں نظر ڈالیں. تو یہ امتحان ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اختبار ہوتا ہے. کبھی عذاب آتے ہیں گناہوں کی وجہ سے، یاد رکھیں جیسے قوم لوط پہ عذاب آیا، کیوں؟ گناہوں کی وجہ سے. جیسے قوم عاد پہ، قوم سمود پہ، قوم فرعون پہ عذاب آیا تو ان کے جرائم کی وجہ سے. اور کبھی کبھی اللہ تبارک و تعالی آزمائش کے طور پہ بھی امتحان دیتے ہیں، جیسے انبیاء پہ امتحان آئے. انبیاء تو معصوم ہیں، پھر ان کو تو دنیا میں کوئی تکلیف نہ پہنچی، لیکن ان کو جو تکلیفیں پہنچی ہیں معنی یہ ہے کہ ان کا جتنا شان تھا اتنی آزمائش. اس لیے فرمایا شد بلاء الانبیاء، سب سے زیادہ امتحان انبیاء کا ہوتا ہے. ثم الصالحون، اور ان کے بعد جیسے صلاح کا مرتبہ ہوگا فرمایا فالامثل ثم الامثل. اسی طرح جس بندے میں دین زیادہ قوی ہوگا، زیادہ مضبوط ہوگا، دین پہ زیادہ جمع ہوگا، اس کا امتحان بھی اتنی زیادہ ہوگا. وهذه الآية كقوله تبارك وتعالى أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. اللہ نے فرمایا کیا تم گمان کرتے ہو تم کیسے چھوڑ دیا جائے، تمہارے امتحان نہیں ہوگا؟ نہیں ہوگا. ومثلها في سورة براءة وقال في البقرة ما حسبتم من تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل من قبلكم مستهم البأساء والضراء. ان کو تکلیفیں پہنچی، وزلزلوا، ایسی تکلیفیں کہ وہ ہل گئے، ان کے قدم ہل گئے. حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله الا ان نصر اللہ قریب. ایسے قدم ہل گئے کہ پیغمبر اور ایمان والے بھی گھبرا کے کہنے لگے کہ کب اللہ کی مدد آئے گی. حالانکہ اللہ کی مدد پہ یقین تھا لیکن یہ شدت امتحان تھی. اللہ نے فرمایا میری مدد قریب ہے، یہ آزمائش ہے. ولہذا قال ها هنا ولقد فتنا الذين من قبلهم. یاد رکھیں فتنہ کا معنی فساد بھی ہے اور فتنے کا معنی آزمائش بھی ہے. جیسے اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ فَتَّنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَىٰ كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ. تو معنی ہم نے ابتلا میں ڈالا جو آپ سے پہلے تھے. فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. اور یہ امتحان کیوں ہوا؟ اَيَّ الَّذِينَ صَدَقُوا وَإِدَامَ الْإِيمَانِ مِمَّنْ هُوَ قَاذِبٌ فِي قَوْلِهِ وَدَعْوَاهُ
تاکہ دعوے کرنے والوں کی حقیقت کھل جائے، کون ایمان کے دعوے میں سچا ہے اور کون ایمان کے دعوے میں جھوٹا ہے۔ واللہ سبحانہ وتعالی یعلم ما کان وما یکون وما لم یکن لو کان کیف یکون وہذا مجمع علیہ عند ائمۃ السنۃ والجماعہ۔ اب مفسر فرماتے ہیں کہ اللہ تو جانتے ہیں، اللہ تو علام الغیوب ہے، اللہ تو وہ بھی جانتے ہیں جو گزر چکا ہے، جو آئندہ آئے گا، اور اگر ہوگا تو کیسے ہوگا، نہ ہوگا تو کیا ہوگا، لیکن اللہ اپنے بندوں پہ ظاہر کرنے کے لیے یہ امتحان نازل فرماتے ہیں۔ وَبِهَذَا يَقُولُ ابن عباس وغيره في مثل قول إِلَّا لِنَعْلَمَ إِلَّا لِنَرَى وذلك لأن الرؤيا إنما تتعلق بالموجود والعلم أعم من الرؤية فإنه يتعلق بالمعدوم والموجود۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جیسے اللہ فرماتی إِلَّا لِنَعْلَمَ أي لنرى ذلك لأن الرؤيا، چونکہ رؤیت جو ہے اس کا تعلق موجود سے ہوتا ہے، موجود ہوگا تو دیکھیں گے نا، موجود نہ ہو تو کیسے دیکھیں۔ علم جو ہے وہ عام ہے، موجود ہو یا معدوم ہو، تو اللہ کو تو ہر چیز کا علم ہے، وہ موجود ہے یا معدوم ہے۔ اس لیے فرمایا کہ سب سے پہلے میرے مالک نے، سب سے پہلے ہمارے رب، ہمارے خالق نے سب سے پہلی چیز جو پیدا کی وہ تقدیر کی قلم ہے۔ اول ما خلق اللہ القلم، اور اس کو حکم دیا کہ اکتب ما کان وما یکون وما هو کائن الی یوم القیامہ، یہ سب کچھ لکھ دو۔ لیکن یاد رکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ، جب اللہ نے سب کچھ لکھ دیا ہے تو پھر ہمارے عمل کرنے کا کیا فائدہ ہوگا؟ تو حضور پاک نے فرمایا یہ دلیل ہوتی ہے کہ اللہ نے تمہارے حق میں کیا لکھا ہے۔ اللہ نے خیر لکھی ہے تو عمل بھی اچھے ہوں گے، اور اگر اللہ نے تمہارے حق میں غوایت و شر لکھا ہے تو پھر عمل بھی تم سے بھیڑے ہوں گے۔ تو ہر آدمی اپنے عمل سے پہچانا جائے گا۔ اگر اعمال صالح ہیں تو سمجھے کہ اللہ کی رضا ہے، اور اگر بھٹکا ہوا ہے تو سمجھے کہ اللہ کی ناراضگی ہے، اللہ نے اپنے راستے سے ہمیں ہٹا دیا ہے۔ اس لیے یہ امتحان آتے ہیں، ابتلا آتے ہیں، اختبار آتے ہیں، اور ہر چیز میں میرے اللہ کی حکمتیں ہوتی ہیں۔ اس لیے ایک آدمی جب سیدنا امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے تھے، راستے میں اطلاع ملی کہ آگے طاعون پھیلا ہوا ہے۔ طاعون ایک بیماری ہوتی ہے، اللہ معاف کرے، گلٹی نکلتی ہے اور آدمی مرتے چلے جاتے ہیں۔ طاعون وبا ہے، حتیٰ کہ حضور کا حکم بھی ہے کہ جہاں ہوں مت داخل ہوں۔ تو اب صحابہ میں اختلاف ہو گیا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارے صحابہ کو جمع کیا۔ آپ نے فرمایا کہ اب فیصلہ کرو کہ ہم کیا کریں، ابو عبیدہ کی مدد کے لیے جائیں یا واپس لوٹ جائیں، کیونکہ آگے تو وبا پھیلی ہوئی ہے۔ بعد نے کہا کہ لوٹ جائیں، انہوں نے کہا، بعد نے کہا کہ نہیں جی چلتے ہیں، جو اللہ نے لکھا ہے مرنا ہے تو مر جائیں گے، جہاں موت لکھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نہیں، میں اپنے لشکر کو لے کے نہیں جاؤں گا عبد البابا میں۔ آپ نے حکم دیا کہ واپس جائیں۔ تو ایک صحابی آیا، وہ آگے غصے میں آ گئے، کہنے لگے تفر من قدر اللہ، کہ عمر کیا اللہ کی تقدیر سے بھاگ رہے؟ اگر تقدیر میں لکھا ہے موت تو آ جائے گی، پھر ڈرنے کی کیا ضرورت؟ آپ نے فرمایا نفر من قدر اللہ الی قدر اللہ، کہ اللہ کے بندے اللہ کی تقدیر سے بھاگ کے کہاں جا رہے ہیں؟ ادھر بھی تو اللہ کی تقدیر ہے، اللہ کی تقدیر سے کوئی نہیں بھاگ سکتا ہے۔ لیکن دیکھنا یہ ہوتا ہے جیسی آپ کی اولاد ہے، ایک فرما بردار ہے، ایک نافرمان ہے۔ جیسے آدمی کے گھر میں بیٹیاں ہیں، بیویاں ہیں، ایک فرما بردار ہے، ایک نافرمان، تو اپنے اعمال سے پہچانا جاتا ہے۔ تو جو فرما بردار ہے وہ سمجھے کہ اللہ راضی ہے، اللہ نے مجھے اپنے دروازے پہ آنے دیا ہے، اللہ نے مجھے ان مقدس مہینوں میں، زمانوں میں، اوقات میں عبادت کے لیے بلا لیا ہے، تو یہ اللہ کا کرم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے، ورنہ وہ تو بے پرواہ ہے، اسے کیا ضرورت ہے۔ اس لیے مفسر رحمت اللہ نے فرماتی والعلم اعم من الرؤیت، علم جو ہے وہ عام ہے، رؤیا موجود پہ ہوتی ہے لیکن معدوم پہ نہیں ہوتی، اور علم جو ہے وہ موجود کا بھی ہوتا ہے، معدوم کا بھی ہوتا ہے۔ ام حسب الذین یعملون السیئات ان یسبقونا ساء ما یحکمون۔
اللہ نے فرمایا یہ بدبخت جو گناہ کرتے ہیں، میری نافرمانی کرتے ہیں، میری بغاوت کرتے ہیں، کیا سمجھتے ہیں کہ میرے عذاب سے بھاگ جائیں گے؟ ہم ان کو نہیں پکڑ سکیں گے؟ بڑا غلط فیصلہ کر رہے ہیں۔ اَيْ لَا يُحْسِنُ الَّذِينَ لَمْ يَدْخُلُوا فِي الْإِيمَانِ أَنَّهُمْ يَتَخَلَّصُونَ مِنْ هَذِهِ الْفِتْنَةِ وَالِامْتِحَانِ وَإِنَّ مِنْ وَرَائِهِمْ مِنَ الْعُقُوبَةِ وَالنَّكَالِ مَا هُوَ أَغْلَظُ مِنْ هَذَا وَأَتَمُّ۔ اللہ نے فرمایا یہ غلط خیال ہے کہ کوئی آدمی یہ خیال کرے بھی ایمان والوں پہ تو آزمائش ہے گی، ہم ایمان ہی نہ لائیں، کافر رہیں، آزمائش سے بچ جائیں گے۔ نیک لوگوں پہ امتحان آتے چلو جی ہم نیک بنتے ہی نہیں، ہم گناہگار رہیں گے تاکہ ہم بچ جائیں۔ فرمایا نہ، یہ نہ سوچو، میرا آگے کا عذاب جو ہے تمہارے لیے پھر وہ بڑا سخت ہے، یہاں کیا بچ جاؤ گے، پھر عذاب دائم میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ اصل بات یہ ہے کہ تم میری اطاعت کرو۔ اس لیے فرماتا ہے کہ وہ گمان کرتی ہیں کہ اس امتحان سے، اس اختبار سے بچ جائیں گے، حالانکہ ان کے پیچھے بڑی سزا ہے، بڑی ذلت ہے جو اس سے زیادہ ہے۔ وَلِهَذَا قَالَ أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ أَن يَسْبِقُونَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ أَيْ بِئْسَ مَا يَظُنُّونَ مَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ اللَّهِ فَإِنَّ أَجَلَ اللَّهِ لَآتٍ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ يَقُولُ تَعَالَى مَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ اللَّهِ، یعنی جس آدمی کو یہ تمنا ہے کہ میں اللہ کے آگے پیش ہوں گا، معنی یہ ہے کہ وہ اللہ پہ ایمان رکھتا ہے، یقین رکھتا ہے کہ اب مرنے کے بعد بھی اللہ کے سامنے جانا ہے، ورنہ تو سب نے جانا ہے، مومن بھی جائیں گے، کافر بھی جائیں گے، ابرار بھی جائیں گے، اشرار بھی جائیں گے۔ اے فی الدار الاخرۃ وعمل الصالحات ورجا ما عند اللہ من الثواب الجزیل، اس کو آخرت میں اللہ کے آگے جانے کا یقین ہے، وہ عمل صالح کرتا ہے اور اللہ تبارک و تعالی سے ثواب کی امید رکھتا ہے۔ فإن اللہ سيحقق له رجاءه ويوفيه أمله كاملا موفورا، اللہ اس کی امیدوں کو پورا کریں گے، اللہ اس کو اس کے اعمال کا بڑا بھرپور بدلہ قیامت میں عطا فرمائیں گے۔ اس لیے قرآن پاک میں دوسری آیت میں آتا ہے کہ قیامت والے دن جب نامہ عمل تقسیم ہوں گے تو بعض لوگ ہیں ایمان والے جن کو داہنے ہاتھ میں ملیں گے اور کافروں کو بائیں ہاتھ میں ملیں گے۔ دعا کریں کہ اللہم اجعلنا من اصحاب الیمین، یا اللہ ہمیں اصحاب یمین میں بنانا، اصحاب شمال میں نہ بنانا۔ یا اللہ حسن خاتمہ نصیب فرمانا، موت ایمان بے نصیب فرمانا۔ ہمارے ایک دوست تھے، بڑے غریب ساتھی تھے، شیر خان، وہ بھی بیچارے فوت ہو گئے، اللہ ان کی قبر پہ رحمت فرمائے۔ بالکل فقیر آدمی تھے، ہاتھ دونوں نہیں تھے بیچارے، لیکن کبھی زندگی میں معذور ہونے کے باوجود کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلایا، کبھی۔ اور یہ بھی ہم نے دیکھا تھا، بڑا پرانا ساتھی تھا بیچارہ، بڑی محبت کرتا تھا، تو جب بھی اس کو کوئی مثلاً وہ اپنے دوستوں سے اگر کوئی خود دے دے تو لے لیتا تھا، اس کو کوئی پیسے دے دیے، کچھ دے دیا، بس اس کو چین نہیں ملتا، پھر جا کے کھانا بنا رہا ہے، گوشت پکا رہا ہے، پائے پکا رہا ہے، سری پکا رہا ہے، سب کو کھلا کے فارغ ہو کے سونا ہے کہ جیب میں ایک ریال بھی باقی نہ رہے، جو دیں گے شام کو کھلا دیں۔ ساری زندگی حرم میں گزر گئی، ماشاءاللہ۔ یہ لوگ ہیں جو دنیا میں بھی کما گئے اور آخرت میں بھی کما گئے۔ اصل بات دعا کرو کہ زندگی تو گزر جاتی ہے، اللہ خاتمہ ایمان پہ کرنا۔ جب آخری گھڑی ہو تو زبان پہ جاری ہو جائے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جن کا خاتمہ ایمان پہ ہو۔ اللہ کا بڑا بڑا شکر ہے کہ میرے ساتھیوں میں
خوش نصیب ساتھی تھے، بڑے عجیب عجیب خاتمے ہوئے۔ قاری حماد اللہ صاحب ہمارے پرانے ساتھی تھے، غریب ساتھی تھا، موت اللہ نے ایسی دی کہ نماز پڑھ رہے ہیں، سر سجدے میں رکھا اور جان نکل گئی۔ اسی طرح ضیاء القاسمی ہمارے بڑے بھائیوں کی طرح تھے، ساتھی تھے پرانے، ہم نے بڑا زندگی کا ایک حصہ اکٹھے گزارا توحید اور اصحاب رسول کی صداقت کے ضمن میں۔ ان کا بھی جب موت کا وقت قریب آیا تو لاہور سے بڑے بڑے ڈاکٹروں کو بلایا گیا اور ڈاکٹر آ گئے تو ڈاکٹر نے جب کیفیت دیکھی تو اس نے اپنے جونیئر ڈاکٹر سے کہا کہ فلاں فلاں ٹیکے جو ہے نا جلدی تیار کرو، بس دیر نہ کرو، ہر حال میں جلدی فوراً ٹیکے لگانے۔ تو قاضمی صاحب مسکرایا اور کہنے لگے ڈاکٹر بیٹھ جا، بیٹھ گیا، مجھے ٹیکوں کی ضرورت نہیں ہے، بس بیٹھ جاؤ۔ داڑھی پکڑی اور کہا اللہ میاں ساری زندگی تیری توحید پہ اور تیرے نبی کے صحابہ پہ کبھی منافقت سے کام نہیں لیا، کوئی عمل نہیں، آگے تیری مرضی ہے۔ کلمہ پڑا، فوت ہو گیا۔ تو یہ نصیب والی بات ہوتی ہے، اللہ جس کو نصیب کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے شان ہیں، عظمتیں ہیں، وہ راضی ہونے پہ آ جائیں۔ تو میرے ہم دوست تھے حاجی قاسم، بہت بڑا تاجر تھے، میمن تھے، رات کو ہم کٹھے بیٹھے تو تقریباً رات کے 12 بج گئے۔ میں نے کہا سب دیر ہو گئی ہے، مجھے جانے دیں۔ کہنے لگے بھائی قسمت سے ملے ہیں یار، بیٹھو۔ تو میں نے ان سے خود کہا، میں نے کہا حاجی صاحب اور کام تو پتہ نہیں آپ نے اچھے کیے یا نہیں کیے، مجھے نہیں پتا، ایک اچھا کام کیا ہے کہ اب میمن ہو کے سیٹھ ہو کے اپنے ایک بیٹے کو حافظ قرآن بنا دیا ہے، چلو قیامت میں تمہاری سفارش تو کرے گا۔ تو ہنس کے کہنے لگے کہ مکی صاحب مجھے کیوں تنخواہتے یار، مجھے اپنے بیٹوں کے نہ چھوڑیں، قیامت میں بھی تم میرا ہاتھ پکڑنا۔ بالکل ٹھیک ٹھاک۔ چل گئے، میں مدینہ جا رہا ہوں، صبح مدینہ سے عمرے پہ انشاءاللہ آؤں گا، موقع ملا تو ملوں گا، نہیں تو بس آپ کی ہماری ملاقات ہو گئی۔ جمعرات تھی، مدینہ گئے، عمرے کا احرام باندھا، ہفتے کی صبح کو آئے، میں درس دے رہا تھا، ایک آدمی آیا، کہا حاجی قاسم فوت ہو گئے۔ درس ختم کیا، رکن یمانی کے عین سامنے احرام باندھا ہوا ہے، سجدے میں جان نکل گئی۔ یہ میرے مالک کی شان ہے، بس یہ ناز نہ کیا کریں میں حاجی، میں غازی، میں مجاہد، میں فرار ہے، بس دعا کیا کریں کہ رحمت فرما دے، بس زندگی میں بھی رحمت فرما دے اور موت کے وقت بھی رحمت فرما۔ بڑے بڑے گناہ گاروں کو دیکھا ہے، ایسے خاتمے ہوئے ہیں کہ اولیاء اللہ بھی ترستے گئے، حالانکہ زندگی بھی گناہوں میں گزر گئی۔ بس اللہ توبہ قبول کرے تو 100 کے قاتل کو بھی تو بخش دیتا ہے۔ بس دعا کرو کہ رب راضی ہو جائے، راضی ہو جائے تو پھر ساری بگڑی بن جاتی ہے، اور ناراض ہو جائے تو کوئی محنت بھی کام نہیں آتی۔ یہ خیال نہ کیا کریں ہم طالب ہیں، ہم مولوی ہیں، مدرس ہیں، عالم ہیں، پیر ہیں، ہماری زندگی جی دین میں گزر رہے ہیں، کوئی پتہ نہیں۔ حضرت نے فرمایا جنت ایک بالشت کے فاصلے پہ ہوتی ہے، تقدیر غالب آ جاتی ہے، آدمی جہنم میں چلا جاتا ہے۔ بس ہر وقت دعا کیا کریں کہ اللہم ارزقنا حسن الختام واجعل آخر کلامنا لا الہ الا اللہ محمد الرسول۔ یہی وجہ ہے کہ جتنے اولیاء اللہ گزرے ہیں سب اسی کلمے پہ زور دیتے تھے، لا الہ الا اللہ، اسی کی ضرب لگتی تھی، اسی سے دل پہ چوٹیں لگتی تھیں، اسی کو سانس میں جاری کرتے تھے تاکہ ہر وقت زبان میں کلمہ توحید۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ جن کو یقین ہوتا ہے پھر ہم ان پہ رحمتیں بھی بڑی فرماتے ہیں۔ اس لیے قرآن فرماتے ہیں وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ
جس کو دائیں ہاتھ میں نامہ عمل ملے گا، بلائے گا دوست کو، ادھر آؤ ادھر آؤ، بھاگو دیکھو میرا رزلٹ آ گیا، نتیجہ آ گیا ہے۔ انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے یقین تھا کہ میں نے جانا ہے، اللہ کے دربار میں پیش ہونا ہے، آج دیکھو میں کیسے کامیاب ہوں۔ اور جن کو بائیں ہاتھ میں ملے گا، وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، جس کو بائیں ہاتھ میں ملے گا وہ کہے گا ہائے کاش مجھے ملتا ہی نہ۔ تو اس لیے اللہ اصحاب الیمین سے بنائے۔ فَإِنَّ ذَلِكَ كَائِنٌ لَا مَحَالَةَ لِأَنَّهُ سَمِيعُ الدُّعَاءِ بَصِيرٌ بِكُلِّ الْكَائِنَاتِ، یہ ہوگا کہ مومن کو پھر شان ملے گی، کیوں؟ وہ ہر کسی کی دعا سننے والے ہیں، سب بندوں کے حالات کو جانتے ہیں۔ وَلِهَذَا قَالَ مَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ اللَّهِ فَإِنَّ أَجَلَ اللَّهِ لَآتٍ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ وَقَوْلُهُ تَعَالَى وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ، كقوله تعالى وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ۔ اللہ نے فرمایا اگر تم اچھے عمل کر رہے ہو تو مجھ پہ احسان نہیں، اپنے بھلے کے لیے کر رہے ہیں، فائدہ بھی تو تمہیں ہوگا نا، شان بھی تو تمہیں ملے گی نا، جنت بھی تو تمہیں ملے گی۔ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّمَا يَعُودُ نَفْعُ عَمَلِهِ عَلَى نَفْسِهِ، جو آدمی اچھے عمل کرتا ہے اس کا فائدہ بھی اسی کو ہوتا ہے۔ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى غَنِيٌّ عَنْ أَفْعَالِ الْعِبَادِ، اللہ کو تو اپنے بندوں کی کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ وَلَوْ كَانُوا كُلُّهُمْ عَلَىٰ أَتْقَىٰ قَلْبِ رَجُلٍ مِّنْهُمْ مَا زَادَ ذَٰلِكَ فِي مُلْكِهِ شَيْئًا، اگر ساری کائنات کا بچہ بچہ مسلمان ہو جائے تو کوئی اللہ کو فائدہ نہیں، سارے کافر ہو جائیں اللہ کو کوئی نقصان نہیں۔ وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَى وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ قال الحسن البصری رحمہ اللہ تعالی ان الرجل ليجاهد وما ضرب يوما من الدهر بسيف، حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جہاد کا معنی یہ نہیں کہ صرف تلوار لے کے لڑائی کرنا، جہاد کا معنی یہ ہے کہ گناہوں کو چھوڑنا، منکرات کو چھوڑنا، برائیوں سے بچنا، برے دوستوں سے بھاگنا، اعمال صالحہ کرنا، اپنے آپ کو اعمال صالحہ اللہ کی فرما برداری پہ جما کے رکھنا، یہ بھی جہاد ہے۔ ثم اخبر تعالی انه ما غناه عن الخلائق جميعهم وما بره واحسانه بهم، اللہ تبارک و تعالی تمام مخلوقات سے غنی ہیں۔ یجازی الذین آمنوا وعملوا الصالحات احسن الجزاء، لیکن جو لوگ ایمان لائے عمل اچھے کیے ان کو بہتر بدلہ دیں گے۔ وَهُوَ أَنَّهُ يُكَفِّرُ عَنْهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي عَمِلُوا، ان کی برائیوں کو مٹا ڈالیں گے۔ وَيَجْزِيهِمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ وَيَقُولُ الْقَلِيلَ مِنَ الْحَسَنَاتِ، اللہ تھوڑی سی نیکی بھی قبول فرما لیں گے۔ وَيُصِيبُ عَلَيْهَا الْوَاحِدَةُ بِعَشْرَةِ أَمْثَالِهَا إِلَىٰ 700 ضِعْفٍ، اور اللہ پھر ہر نیکی کا بدلہ 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک دیں گے۔ وَيَجْزِي السَّيِّئَاتِ بِمِثْلِهَا وَيَعْفُو وَيَصْفَحُ، لیکن اگر غلطی ہوگی یا تو معاف کر دیں گے یا اسی ایک غلطی کا گناہ سزا دیں گے، اس کو نہیں بڑھائیں گے۔ كما قال تعالی ان اللہ لا يظلم مثقال ذرة من تک حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما۔ وقال هاهنا والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ۔ اگر ایک چیز جو ہے مثلا کھانا پکایا ہے، کوئی چیز پکائی ہے، آدمی سونگتا ہے کہ دیکھ لو خوشبو ٹھیک ہے، خراب تو نہیں ہو گیا، کوئی منع نہیں، کوئی مکرو شکرو نہیں ہوتا سونگنے سے۔ ایک بڑی مشکل آ گئی ہے ہمارے ملک میں کہ ہر آدمی مسئلے خود بناتا ہے، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔
عمرے پہ آئیں گے، حج پہ آئیں گے، پوچھیں گے نہیں، کتاب نہیں پڑھیں گے، علماء سے رجوع نہیں کریں گے، خود گھڑیں گے، بابا بس اسی طرح ہو گیا، بس ہو گیا کیا ہو؟ اللہ کے بندے، نماز فرائض اللہ میں ہے، روزہ فرائض میں ہے، حج فرائض میں ہے، اس کے احکام ہیں، فرائض ہیں، واجبات ہیں، سنن ہیں، مستحبات ہیں۔ اگر اللہ کبھی توفیق دے کتابیں پڑھیں، اگر پڑھے ہوئے نہیں ہیں علماء سے رجوع کریں کہ جی میں نے عمرے پہ جانا ہے، مجھے مہربانی کر کے ذرا عمرہ سمجھا دو، نیت کیا ہے، احرام کیا ہے، مکے میں پہنچ کے میں نے کیا کرنا ہے، کون سی چیزیں استعمال جائز ہیں، کون سی چیزیں حرام ہیں، سیکھنے کوئی مشکل نہیں۔ کہتے جی کہ کمپنی میں جس میں ہم کام کرتے ہیں اس میں کافر بھی ہیں، مسلمان بھی ملازم ہیں، اگر ایک برتن میں کھا لیں کچھ بھی نہیں ہوتا، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ مسلمان ان کو بھائی کہہ سکتے ہیں، کافر مسلمان کا بھائی۔ اسی طرح کافر جو ہیں بعضهم اولیاء بعض، نفلی طواف جو ہے آپ اپنے لیے کریں، اس کے بعد جس کے لیے چاہیں دعا کیا کریں۔ کہتے ہیں جی کہ بعض لوگ جہاز میں احرام باندھتے ہیں، یا کراچی سے، ڈھاکہ سے، ہندوستان سے احرام باندھتے ہیں، احرام باندھتے ہوئے کندھا نکال لیتے ہیں، بالکل حرام ہے۔ اور سب سے بڑی غلطی یہ کرتے ہیں کہ جب 2 رکعت احرام کے لیے پڑھ رہے ہیں سر ننگا کر لیتے ہیں، بعض کندھا بھی نکال لیتے ہیں، نماز بھی مکروہ ہو۔ اللہ کے بندے، جب تک تم نے نیت نہیں کی، احرام تو شروع نہیں ہوا، تم نے سر سے کپڑا کیوں اتارا ہوا ہے؟ وہ تو 2 رکعت سنت الاحرام ہے، پڑھ لو، نہ پڑھو نہ پڑھو۔ ایک آدمی ایئرپورٹ پہ پہنچتا ہے، ٹائم نہیں ہے، 2 چادریں باندھی چلا گیا، کوئی نماز نہیں پڑھی، کوئی ضروری نہیں۔ نہ کندھا نکالنا ضروری ہے، کندھا صرف طواف کے پہلے 3 چکروں میں سنت ہے، اس کے بعد تو پھر نہیں نکالنا، پھر کپڑا ڈال لینا ہے کہ اپنی نمازیں خراب نہ کرو۔ لیکن ایک رواج بن گیا ہے، لوگ سمجھتے ہیں احرام نام اسی کا ہے کہ کندھا نکالو۔ کیا ہے؟ بس نہ پڑھنے کے لیے تیار ہے، نہ سننے کے لیے، نہ سمجھنے کے لیے۔ یعنی آپ ہر نماز میں دیکھیں، ایمان سے کہیں، ایک عجیب منظر ہوتا ہے۔ نعوذ باللہ اگر کافر ٹی وی پہ دیکھتے ہوں تو کتنا وہ بدبخت ہنستے ہوں گے کہ یہ کیسے مسلمان ہیں کہ روز حجر اسود پہ جھگڑا ہے، روز نماز کے بعد سپاہی بیچارے کہتے ہیں کہ ادھر نہ کھڑے ہوں، امام تمہارے پیچھے کھڑا ہے، نہیں کھڑے، اللہ اکبر۔ آدمی کھڑے ہیں، روک رہے ہیں، ابھی حجر مقام ابراہیم کے پیچھے نماز نہ پڑھو، طواف میں رکاوٹ ہو، نہیں، اللہ اکبر۔ وہ دھکے دے رہے ہیں، ہٹا رہے ہیں، پھر کیا دیکھو جی کیسے ظالم لوگ ہیں، نماز میں مجھے دھکے دیے ہیں۔ تمہاری ایک بندے کی نماز نے ہزاروں طواف والوں کو الجھا دیا ہے، یہ کہاں کی نماز ہے؟ مقام ابراہیم کے پیچھے کا معنی یہ نہیں ہے کہ یوں لگ کے کھڑے ہو جاؤ، یہ مقام ابراہیم ہے، جہاں پیچھے چلے جاؤ مقام ابراہیم کے پیچھے۔ اور اگر وہاں جگہ نہ ملے حتیم میں پڑھ لو، وہاں جگہ نہ ملے پورے طواف کی جگہ میں پڑھ لو، وہاں جگہ نہ ملے پورے مسجد الحرام میں پڑھ لو، یہاں بھی بھول جاؤ اپنے ہوٹل میں جا کے 2 رکعت پڑھ لو، کوئی مسئلہ ہی نہیں، تو پھر لڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہر آدمی اگر اپنی بیوی کو، بچی کو، بیٹی کو، بہن کو سمجھا دے کہ جب اذان ہونے کا وقت آ جائے 15 منٹ پہلے اذان سے مطاف چھوڑ دیں تاکہ اپنی جگہ پہ پہنچ جائیں، اور انہی
نہیں سمجھاتے ہیں آپ وہ جناب زور لگا رہے میرے 2 چکر باقی، بھائی نماز کھڑی ہو رہی نہیں میرے 2 چکر باقی ہیں، دھکے دے رہے ہیں، غیر محرم عورتیں ہیں، پیار سے سمجھاتے نہیں مانتے، مجبور ہو کے دھکے دے دیں گے ساری دنیا کی نماز تو خراب نہ ہو۔ یہ کون سمجھائے گا مسئلہ؟ تم اپنی بہن کو، اپنی بیٹی کو، اپنی والدہ کو سمجھاؤ کہ دیکھو اب طواف جاری، وقت تھوڑا ہے، نہ کرو طواف، نماز کے بعد شروع کرنا۔ اب دیکھیں 15 منٹ اذان میں آگی باقی ہوں، تم طواف چھوڑ کے آ جاؤ، بچ گیا ہے بعد میں پورا کر دیں، تاکہ عورتیں عورتوں میں آ کے نماز پڑھیں، کسی مرد کے آگے کھڑے ہو کے نہ ان کی نماز کو برباد کریں، نہ خود گناہگار ہوں۔ لیکن کون سمجھائے؟ کوئی سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں۔ اور جو ہمارے جدید نوجوان ہیں، تعلیم یافتہ ہیں ماشاءاللہ، تو دماغ میں اور وہ کہتے ہیں دین مولوی صاحب کا ہے، مولوی نے ٹھیکہ بنا رکھا ہے، یہ کرو یہ نہ کرو، یہ کرو یہ نہ، ہماری مرضی ہے، ہمارے حقوق ہیں، رائٹس ہیں ہمارے۔ ٹریفک قانون کی خلاف ورزی کرو تو تمہیں چلان کر دیا جاتا ہے، وہ بندوں کا بنا ہوا کا، وہاں تمہارے رائٹس نہیں ہیں۔ بلدیہ نے نقشہ پاس کیا ہے کہ یہ مکان 4 منزل بنے گا، 5ویں منزل بناؤ گے یا مکان گرے گا پکڑ لیں، وہاں بھی رائٹس ہیں تمہارے، بناتے جاؤ، پوچھنے کی کیا ضرورت ہے۔ کھانا کھانے میں بھی تمہارے رائٹس ہیں، کھاتے جاؤ جب تک موت نہ آئے۔ یہ کیا بات ہے؟ دنیا کی زندگی میں بھی حدود ہیں، اسلام کی زندگی میں بھی حدود ہیں، جو ان حدود کو توڑے گا یہاں دنیا میں خراب ہوگا، وہاں آخرت میں خراب ہوگا۔ ہر چیز کے اللہ نے قانون بنا۔ اب طواف ہے، کوئی کہے جی میری مرضی ہے، آزادی رائے ہے، میں تو 7 چکر نہیں، میں تو 700 چکر کروں گا، اللہ فرمائیں گے منہ پہ مار دو اس کو، یہ میرے محمد مدنی کی مخالفت کر رہا۔ اب اگر کوئی کہے کہ جناب میں تو آج عشاء کی نماز محبت میں آ کے انشاءاللہ 6 رکعت پڑھوں گا، اللہ فرمائے مردود ہے اس کی نماز، منہ پہ مار دو اس کے، یہ میرے نبی سے بڑھ گیا ہے، میں نے نبی جو بھیجا ہے کہ نمونہ بنا کے دکھاؤ امت کو۔ یہ کیا رائٹس ہیں تمہارے؟ اگر تمہارے حقوق میں یہ شامل ہے کہ تمہاری نوجوان لڑکیاں سکرٹ پہن کے بلکہ بکنی پہن کے بیچ کے کناروں پہ ناچیں، تو مسلمان عورت کی یہ رائٹس نہیں ہے کہ وہ پردہ کر کے باہر نکلے، اس کے بھی حقوق ہیں۔ یہ ایک ایسے خیالات ہیں لوگوں کے جاہلیت کے، نہ دین سیکھنے کے لیے صرف اعتراض کریں گے، او جی انہوں نے بڑی بے عزتی کی، بڑے دھکے دیے، او جی بڑا یہ کیا، بھئی ہم دھکوں میں نہ جائیں، کوئی نہیں دے گا دھکا۔ نماز اگر مسجد میں ہو جائے تو دوسری جماعت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اسی مسجد میں نہ پڑھی جائے، کیونکہ اگر ہر کسی کو اجازت دے دی جائے تو پھر تو نماز کی کوئی قیمت ہی نہیں رہے گی، کوئی جب آئے گا پڑھے گا، تو پھر مؤذن رکھنے کی، امام رکھنے کی، جماعت کے اوقات رکھنے کا فائدہ کیا ہوا، مجھے سمجھائیں۔ اگر مجبوراً پڑھنی پڑے تو اس جگہ کے ہٹ کے الگ نماز پڑھے، تاکہ ایک تصور پیدا نہ ہو کہ بھی ان کی نمازیں الگ ہیں، ایک تصور پیدا نہ ہو کہ ہر آدمی جب چاہوں گا جا کے جماعت کر لیں گے، چھوڑو جی جماعت ہو گئی تو ہو گئی۔ میری بیوی ہے، 2 بیٹیاں ہیں، بیوی کے پاس 20 تولے سونا ہے اور بیٹی کے پاس 10 تولے ہے، تو 10 تولے والے بھی زکوٰۃ دیں گے، 20 تولے والی بھی زکوٰۃ دیں گے۔ جب سونا 7.25 تولے سے زیادہ ہو جائے تو پوری قیمت کر کے زکوٰۃ دی جائے گی۔
زکات بیوی کو سونا تم نے دے دیا ہے کہ اس کی ملکیت ہے، زکات بھی وہی دے گی۔ اگر تم نے کہا کہ نہیں تم پہن تو سکتی ہو لیکن ہے میرا، پھر تم زکات دو گے، یعنی جس کا ملک ہے اسی پہ زکات ہے۔ اگر تم نے مالک بنا دیا ہے تو بیوی زکات بھی دے۔ میرے پاس 12 مرلے کا پلاٹ ہے جو میں نے گھر بنانے کے لیے خریدا ہے، اس پر کوئی زکات نہیں۔ حضور جب معراج پہ گئے، عرش پہ نہیں گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار میں بھی صحابہ کا اختلاف ہے۔ بعض صحابہ رویت کے بھی قائل نہیں، وہ کہتے ہیں دیدار بھی نہیں ہوا، اور بعض صحابہ جو ہیں وہ رویت کے قائل ہیں کہ دیدار ہوا ہے۔ پہلے ایک مسئلہ دماغ میں رکھو، ایمان سے کہیں کہ جو اللہ کے قرآن میں ہے، حدیث میں ہمارا ایمان، ٹھیک۔ اب اس بحث میں پڑھنے پر کہ حضور عرش پہ گئے ہیں یا نہیں گئے ہیں، تمہارا کیا فائدہ ہے؟ نہیں، آپ کو کتنے نفلوں کا ثواب ہے؟ تو بلا وجہ ایسے مسائل کی باریکیوں میں الجھنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ امت 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہو جائے۔ معراج حضور کی شان ہے، بعض صحابہ فرماتے ہیں کہ رویت ہوئی ہے، بعض فرماتے ہیں نہیں ہویا، آمنا باللہ، بس کوئی مسئلہ نہیں کہ اب اسی پہ ہم کتابیں لکھیں اور بحثیں کریں اور جناب تحقیق کے دریا بہا ڈالیں۔ قوم کو ہدایت کی باتیں کرو جس سے قوم کا ایمان بچے، نجات ہو۔ ان مسائل سے اللہ ہم سے تھوڑا پوچھے گا، ہم سے تو پوچھا جائے گا من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ کبھی تم نے رب کا معنی اب یاد کیا ہے؟ کبھی تم نے تو توحید ربوبیت اور توحید الوہیت کو سمجھا ہے؟ جو سوال ہوگا جس پہ نجات ہے۔ ما دینوں کا، کبھی تمہیں دین کا معنی بھی آیا ہے کہ دین کیا ہوتا ہے؟ کبھی تمہیں یہ بھی پتہ چلا ہے کہ دین اسلام کے کیا کیا چیزیں ہیں جو بنیاد ہیں؟ تم نے کبھی یہ بھی یاد کیا ہے کہ جیسے وضو ٹوٹ جاتا ہے، غسل ٹوٹ جاتا ہے، اسی طرح ایمان بھی تو ٹوٹ جاتا ہے، تو ایمان کو توڑنے والی کیا کیا چیزیں ہیں؟ تم سے سوال ہوگا ما تقول فی حق ھذا الرجل، کہ اللہ کے نبی کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ تو ان کی نبوت اور رسالت کو بھی تم نے سمجھا ہے کہ نہیں سمجھا؟ تم تو ابھی اسی جھگڑے میں ہو کہ نور تھے یا بشر تھے، پتہ نہیں فرشتوں کو کیا کہو گے۔ نہیں، جب فرشتہ پوچھے گا بھی کیا عقیدہ ہے تمہارا، کیا کہتا ہوگے؟ میرا عقیدہ تو ہے کہ نور ہے، بشر نہیں ہے۔ جو چیزیں سیکھنے والی ہیں امت سیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور جن چیزوں کا تعلق نہ قبر سے ہے، نہ حشر سے ہے، نہ ایمان سے ہے، نہ سوال سے ہے، نہ جواب سے ہے، ان میں رات دن ابحاث ہو رہی ہیں، لگے ہوئے ہیں اور محنتیں ہو رہی ہیں۔ ایمانداری کی بات ہے کہ 1400 سال میں 12 صدیاں گزر گئی ماشاءاللہ۔ حضور کے بعد جو خیر القرون کا زمانہ ہے، کبھی ایسے مسئلے چھڑے، کبھی لڑائیاں ہوئیں، کبھی کتابیں لکھی گئیں، کبھی بحثیں ہوئیں، کچھ نہیں۔ ایک ہم ہیں جناب، اللہ رحمت فرمائے، کبھی ہمارا جھگڑا ہے حضور کی حیات پہ، کبھی ہمارا جھگڑا ہے مردے سنتے ہیں یا نہیں سنتے، کبھی ہمارا جھگڑا ہے حضور عرش پہ گئے تھے، اللہ سے ملاقات ہوئی تھی۔ خدا کا خوف کریں، اللہ سے ڈریں، ہماری جو حیثیت ہے اپنے حدود سے اپنے آپ کو باہر نہ نکالیں۔
حضور کے والد اور والدہ، تم سے پوچھا جائے گا قیامت میں حضور کے والد والدہ کے بارے میں؟ اس میں کوئی شبہ ہے کہ حضور کی نبوت سے وہ پہلے فوت ہو گئے؟ میں ایک ان پڑھ آدمی ہوں، میرا ارادہ ہے کہ میں رمضان میں اعتکاف بیٹھوں۔ افضل اور سنت کے مطابق اعتکاف جو ہے وہ رمضان کے آخری 10 دن ہیں، یعنی 20 تاریخ کو آپ مغرب سے پہلے پہلے مسجد میں آ جائیں اسی نیت سے کہ میں اعتکاف بیٹھ رہا ہوں، اور پھر جب تک چاند نہ نکلے آپ نے مسجد میں رہنا۔ مسجد کے اندر آپ چل پھر سکتے ہیں، باہر جانا جو ہے بغیر ضرورت کے ناجائز۔ ہاں وضو کرنا ہے، انسان ہے، اللہ نہ کرے انسان ہے، اس کو مسجد میں بھی احترام ہو گیا، غسل کی ضرورت ہے، جائے گا، لیکن بلا ضرورت باہر جائے اور باہر کھانے کھا رہا ہے اور گپیں لگا رہا ہے اور ہوٹل میں جا رہا ہے اور آ رہا ہے، یہ اعتکاف تو نہ ہوا۔ اعتکاف کا تو معنی یہی ہوتا ہے کہ یا اللہ میں سب کچھ چھوڑ کے اب تیرے دروازے پہ ڈیرا لگا کے پڑا ہوں، مجھے اپنی رحمت سے مالا مال کر دے، اور رات دن مسجد میں گزارے۔ زیادہ سے زیادہ رمضان کے مہینے میں تلاوت قرآن کرو، چونکہ قرآن اور رمضان کا جوڑ ہے آپس میں۔ اب زیادہ سے زیادہ راتوں کو جاگنے کی کوشش کرو، تراویح بھی پڑھو، تہجد بھی پڑھو، اور سارا دن رات جتنا اللہ ہمت دے جاگ سکو تلاوت قرآن میں۔ دوستوں کے ساتھ نہ بیٹھو، دور بیٹھو تاکہ تمہارا وقت جو ہے باتیں کرنے میں نہ گزر جائے۔ 15 شعبان میں آپ نماز پڑھیں، اللہ سے دعائیں مانگیں، یہ تو منع نہیں ہے، تلاوت کریں، عبادت کریں۔ یہ عقیدہ رکھنا کہ رزق تقسیم ہوگا، یہ غلط ہے۔ یہ عقیدہ رکھنا کہ اس رات میں بطور خاص کوئی حلوے کی دیگیں بنانی ہیں، یہ غلط ہے۔ یہ عقیدہ رکھنا کہ اس رات میں 100 نفل پڑھیں گے تو یہ ہو جائے گا، یہ غلط ہے۔ باقی بالکل رات ہے، شان والی رات ہے، بعض ضعیف احادیث بھی موجود ہے، اور اولیاء اللہ کا عمل بھی ہے کہ سارے اس رات میں خاص طور پہ عبادت کرتے تھے، آپ بھی کریں، کوئی منع نہیں، مسئلہ سمجھیں۔ کہتے جی کہ ہم عمرے پہ آئے ہوئے لوگ ہیں، اگر ہم اپنا کھانا زمزم کے پانی میں پکائیں کوئی منع نہیں۔ حضرت اسماعیل کس چیز میں پکاتے تھے؟ زمزم بھی ایک پانی ہے، لیکن جب دوسرا پانی ملتا ہے تو کیوں ضائع کریں؟ علماء نے لکھا ہے کہ ادب کا تقاضا یہ ہے، ورنہ زمزم پانی ہے، غسل کریں، وضو کریں، کھانا پکائیں، چائے پکائیں، کچھ بھی پکائیں۔ ہمارے حاجیوں کو بڑا فکر ہوتا ہے کہ زمزم کا پانی صحیح آگ پہ چڑھائیں، پاک پانی، اور زمزم کا پانی تو آگ پہ نہ چڑھاؤ، تو عمرے والا داڑھی مڈا کے آگ والا کام جو کر رہا ہے، حاجی کو تو آگ پہ چڑھا رہے ہو۔ پانی کو تو بچا رہے ہو، عمرے والے کو تو چڑھا رہے ہو، تو اسی طرح اس نے بھی پھروا رہا ہے، سگریٹ بھی پی رہا ہے، گپے بھی لگا رہا ہے، جھوٹ بھی بول رہا ہے، لوگوں کو دھوکہ دے کے بھی لوٹ رہا ہے، کیا فائدہ ایسے عمرے کا؟ کہتے جی کہ اگر خاوند مر جائے تو بیوی اپنے خاوند کی طرف سے صدقہ و خیرات کرے، بڑی اچھی بات ہے۔ ایسی حیا والی بیویاں بھی ہیں جو مرنے کے بعد بھی خیال رکھیں، اب تو زندہ کا خیال نہیں کرتے۔ بہرحال جائز ہے، بالکل جائز، اچھی بات ہے۔ مسجد جعرانہ سے عمرہ کریں یا مسجد عائشہ سے، دونوں درست ہیں۔ جعرانہ سے عمرہ کیا ہے خود سرکار دو عالم نے، مسجد عائشہ سے حضور نے حکم دیا تھا بی بی کو کہ عمرہ کر لو، جب حکم ہو گیا تو جائز ہو گیا۔ اگر ہم نے طواف کیا ہے عصر کی نماز کے بعد تو افضل اور اول
اولا یہ ہے کہ اس کی 2 رکعت مغرب کے بعد پڑھو. لیکن امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کے نزدیک ہر وقت جائز ہے. حضور پاک کو معراج سے کیا تحفہ ملا تھا؟ 1400 سال گزر گئے، ابھی آپ کو پتہ نہیں ہے. چلو آج پتہ لگ جائے، نماز تحفہ ملا تھا. تو جو نماز نہیں پڑھتا وہ منکر معراج ہے، وہ منکر شان محمد مصطفیٰ ہے. معراج ماننے والا وہ ہے جو ہر نماز میں حضور کی معراج کو یاد کر رہا ہے کہ حضور کے تحفے پہ عمل کر رہا ہے. اگر داڑھی 1 مشت سے زیادہ ہو تو کاٹی جا سکتی ہے. ہاں فقہا فرماتے ہیں کاٹی جا سکتی ہے، صحابہ سے بھی ثابت ہے. مسجد حرام میں جنازہ کے بعد آدمی مردے کو جلدی لے جاتے ہیں اور لوگ بھی پیچھے جاتے ہیں. آپ کا کیا خیال ہے؟ جنازے کے بعد رکھ دیں، 2-3 دن کے بعد لے جائیں؟ کیا خیال ہے؟ نہیں، آپ کا جو مشورہ ہو وہ بھی تو نوازے نا. یہ تو سنت ہے حضور کی. فرمایا کہ جب آدمی مر جائے جتنا جلدی ہو سکے اللہ کی امانت کو قبرستان میں پہنچاؤ. اور جو لوگ ان کے پیچھے جاتے ہیں وہ اسی ثواب کے لیے جاتے ہیں کہ ہم میت کی تشییع کریں اور اس کو دفن کرنے تک ساتھ دیں. اگر میں نے حجر اسود کا بوسہ دیا، میرے ہاتھ میں دعاؤں کی کتاب تھی وہ گر گئی، وہاں تو حاجی گر جاتا ہے، تم کتاب کا غم کر رہے ہو. کوئی غم شم نہیں، فکر نہ. کتاب کا بڑا غم ہے لیکن داڑھی مڈا کے روز گراؤ، اس کا کوئی غم نہیں. نہیں، کتاب گر گئی وہ بھی اتفاق سے، اس کا تو بڑا غم ہے، لیکن روز اس طرح پھرا کے سنت محمد مصطفیٰ کو گندی نالیوں میں پھینکو تاکہ قیامت والے دن مکے کی زمین اور مدینے کی زمین بھی گواہی دے کہ اس نے مکے مدینے میں بھی آ کے تیرے نبی کی سنت کا حیا نہیں کیا. اگر کوئی والد اپنی شادی شدہ بیٹی کے گھر میں رہے کوئی حرج نہیں. کیا منع ہے؟ بیٹی ہے اس کی، شادی سے پہلے بھی بیٹی ہے، بعد میں بھی بیٹی ہے. یہ جاہلیت ہوتی ہے کہ بیٹی کی کمائی کھا رہا ہے. یہ کمائی نہیں ہے، بیٹی ہے اس کی. بعض لوگوں نے زندگی میں غلط پیروں سے تعلق رکھا، اب توبہ کر لیں، بس تعلق توڑ دیں، بات ختم ہو گئی. حضرت عوف بن مالک نے فرمایا کہ میں نے اللہ کے رسول کے پیچھے جنازہ پڑھا، حضور نے دعا مانگی، میں نے سوچا کاش یہ میرا جنازہ ہوتا تو جنازے میں دعا ہوتی ہے. یہ کہاں لکھا ہے کہ حضور نے زور سے مانگی؟ یہ کہاں لکھا ہوا؟ اس حدیث میں لفظ ہے کہ حضور نے زور سے دعا مانگی. چونکہ ہر نماز جنازہ میں دعا ہوتی ہے اس لیے صحابی نے کہا حضور آج جو جنازے میں دعا کریں کاش میں میرے لیے دعا کرتے. یہ تو نہیں ہے کہ زور سے کی تب سنا عوف بن مالک نے اور کسی صحابی نے زور سے نہیں سنا. اب تمہارے مولویوں نے سن لیا 1400 سال کے بعد. ماشاءاللہ دعا کرو اللہ ہدایت دے امت کو، نہ لڑاؤ خدا کے لیے. اچھا جو آج کل زور سے مانگتے ہیں ان کے باپ دادی کا بھی ایسا پڑھا گیا، بتائیے ان کے بارے میں کیا کریں گے؟ اللہ کے بندے کیا فرق پڑتا ہے؟ دعا ہے ایسا پڑھی، اور دعا کا مستقل حکم یہ ہے کہ ایسا کرو. اللہ کے قرآن کا حکم ہے کہ ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ. اگر یہ 2 عورتیں احرام کی حالت میں ہیں، دونوں نے طواف کر لیا ہے، صفا دوڑ لی ہے، ایک دوسرے کے بال کاٹ دیں، بالکل کاٹ دیں.
اگر ہم پاکستان سے عمرے پہ لیے آئے ہیں، 4 دن مکے میں رہیں گے، پھر مدینہ منورہ جائیں گے، اگر حرم کی جماعت رہ جائے اور اکیلی نماز پڑھنی پڑے تو بالکل قصر کریں گے، مسافر ہیں آپ۔ لیکن 4 دن بھی تم سے حرم کی نمازیں نہیں پڑھی جاتی، اللہ ہدایت دے۔ اور کیا 4 دن کے لیے آیا ہے، اس میں بھی خوف ہے حضرت کو، شاید حرم میں جماعت نہ ملے۔ حرم کعبہ سے احرام نہیں باندھا جا سکتا عمرے کا، لازم باہر جانا ہوگا، مسجد عائشہ جائیں یا جیرانہ جائیں۔ طواف کرتے ہوئے سب سے افضل دعا کیا ہے؟ سبحان اللہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اللہم انی اسألک العفو والعافیہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ۔ عمرے کے دوران میں جب طواف کیا تو حجر اسود کو بوسہ بھی دیا تھا اور غلاف کو ہاتھ بھی لگایا، کوئی حرج نہیں۔ جو حالات خراب ہیں اللہ سے دعا کیا کریں، اور سب سے بڑا وظیفہ یہ ہے جو قرآن میں ہے، جو فرمان رسول میں ہے، کہ جب کوئی مشکل پیش آئے فوراً نماز پڑھو، 2 رکعت نماز پڑھ کے روزانہ اللہ سے دعا کیا کرو، اللہ ساری مشکلیں حل کر دیں۔ بیٹا وقار الحسن ذہنی بیمار ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ کے لیے ہر حال میں پردہ ہے، احرام میں چہرہ کھلا رکھے، لیکن غیر مرد آئے تو آگے کپڑا لٹکا دے، منہ کو بھی نہ لگے اور پردہ بھی قائم رہے۔ چھوٹے بچے جب آئیں کوئی ضروری نہیں احرام بندوا لیں تو ثواب ملے گا آپ کو بھی عمرے کا۔ اگر ہم ظہر کی نماز کے لیے حرم میں آئیں تو پہلے 2 رکعت تحیت المسجد پڑھیں، پھر 4 سنت پڑھیں، بڑی اچھی بات ہے۔ لیکن وقت تھوڑا ہو 4 سنت پڑھیں، تحیت المسجد بھی اسی میں داخل ہو جائے گی۔ اگر میں تیسری رکعت میں شامل ہوا تو یوں سمجھ لو جو نماز کی رکعتیں چھوٹی ہیں ان میں کیا پڑھا جاتا تھا وہی پڑھو۔ اگر میں نے احرام کے بعد بالوں سے صرف ایک کٹ لگایا ہے، دم پڑ گئی، بال بھی کٹواؤ دم بھی ادا کرو۔ جب بھی عمرہ کرو ہوٹل سے عمرے نہیں ہوتے، عمرے کے لیے لازماً آدمی کو حد حرم سے باہر جانا ہوگا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية اللهم اغفر لنا كل ذنب واغفر عنا كل جنب فرج عنا كل كرب اللهم استرنا بسترك الجميل اللهم استرنا بسترك الجميل اللهم استرنا بسترك الجميل اللهم انك مليك مقتدر ما تشاء من امر يكون اللهم اسعدنا في الدارين اللهم كن لنا ولا تكن علينا وانصرنا على من بغى علينا اللهم كن بنا رؤوفا رحيما ولا تجعلنا شقيا ولا محروما یا اللہ عالم اسلام کی حفاظت فرما، یا اللہ پاکستان کی حفاظت فرما، یا اللہ تمام بلاد اسلامیہ کی حفاظت فرما، بلد الامین کو قیامت تک ہر فتنے سے محفوظ فرما، یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے دینوں کو دین عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، جن کی اولاد ہے ان کو صالح بنا، جن کے گھروں میں بچیاں ہیں ان کے رشتے آسان فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، قرض داروں کے قرض عطا فرما، حضور کی امت کے ہر کلمے پڑھنے والے کو دین کا دائی، دین کا سپاہی، دین کا مبلغ بنا، پورے عالم میں ہدایت کی فضا پیدا فرما،
پوری کائنات میں ہدایت کی فضائیں اور ہوائیں چلا دے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اللہ 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 اللہ